بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ افسانہ کوائٹس کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد سے ملتان ہجرت کرنے کے پیچھے بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے، جس کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہوئے بغداد کے علماء شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خلاف تھے اور تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نواز تھے۔ انجام کار کے بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا، مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت ڈھونڈنے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو آگ لینے گئے تھے۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنے آپ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کا جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں۔ صفاق میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا؟ اسے جانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبروں سے نہیں بھر جائیں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجئے۔ دانا حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کی شایان شان نہیں۔ پھر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئے۔ خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اس واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔